جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری. کوئی نبی بھی شفاعت نہیں کرے گا کہ آج رب تعالیٰ بہت جلال میں ہے، غضب میں ہے، اس سخت دن میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد، حضور کی بارگاہ میں جائیں. قیامت میں کریم آقا کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا اس کے لیے راستہ اسی دنیا سے جاتا ہے کہ آج ہمارا اپنے آقا سے کیسا تعلق ہو، کس طرح ہم اپنے آقا کریم سے جڑیں کہ قیامت کے دن ہم ان کی شفاعت کے سزاوار ہو جائیں. اس تعالیٰ سے ہمیں شفاعت، جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب. بے شک بے شک. پھر آقا علیہ السلام کی یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جو مدینہ میں قیام کرے اور اس کی سختی پر صبر کرے، قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام حاضرین و ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر مشتمل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. حاضرین گرامی قدر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم للاطفال، دی اسمارٹ اسکول گوجرا اور نورسی فاؤنڈیشن کا وہ مشترکہ پروگرام ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بچوں کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا یہ آج کے وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ناظرین گرامی قدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ بیانیہ ہے جسے ہم ہسٹوریکل میتھڈ کہتے ہیں، اور دوسرا طریقہ موضوعاتی ہے. جو پہلا طریقہ ہوتا ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک تمام واقعات کو سال اور سن کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے، جسے ہم بایوگرافی کہتے ہیں. جبکہ جو دوسرا موضوعاتی عنوان ہوتا ہے سیرت کا، اس میں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے چیدہ چیدہ واقعات کو لیتے ہیں، موضوعات کو لیتے ہیں، اپنی ضروریات کے اعتبار سے گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں، تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انسائکلوپیڈیا سیرت سے آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تو ہمارا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم للاطفال کا ہم نے عنوان طے کیا ہے، اس میں ہم سیرت کا موضوعاتی مطالعہ کر رہے ہیں. اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اتنا ضروری اور اہم اس لیے بھی ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے جو فور فادرز تھے یا ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ بھی اپنے آباء و اجداد سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اس کا تذکرہ ساتھ ساتھ سنا کرتے تھے. اسی سلسلے میں حضرت امام زین العابدین کا ایک قول ذیشان بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں قرآن مجید کی تعلیمات دیتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مغازی یعنی آقا کی سیرت سے بھی بچوں کو روشناس کراتے تھے. لہٰذا دی اسمارٹ اسکول اور نورسی فاؤنڈیشن نے بھی اسی کام کا بیڑا اٹھایا ہے کہ اپنے بچوں کو، آج کی نسل کو، آج کی جنریشن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کسی نہ کسی حوالے سے لازماً آگاہ کیا جائے. اسی سلسلے میں سیرت النبی للاطفال کے ایک موضوعاتی ایپیسوڈ کے موضوعاتی اعتبار سے ہم حاضر ہیں، اور ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بہت سارے علماء و مشائخ اور اسکالرس کو اس سلسلے میں دعوت دے رکھی ہے. آج کی جو گفتگو ہے ہماری وہ ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس خوبصورت موضوع پہ گفتگو کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں جس مہمان کو بلایا ہے، ان کا تعارف یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک عرصے سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں، ایک اچھے خطیب ہیں اور گوجرا شہر کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں. تو آئیے اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ احوال کیسے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری آج کی اس محفل میں، آج کی اس بزم میں تشریف لائے اور ہمیں رونق بخشی، اور سیرت للاطفال جو ہے اس سلسلے میں آپ ہمیں خوبصورت موضوع کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں ہمارے پاس تشریف لائے. پروفیسر صاحب، آپ کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت اور متبرک پروگرام میں مجھے دعوت دی، اور انشاءاللہ بچوں کے لیے اس خوبصورت پروگرام کا جو آپ نے اجرا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکات عطا فرمائے. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. میں علامہ صاحب آپ سے اسی سلسلے میں، چونکہ آپ کا عنوان ہے شفاعت رسول کی ہمیں چاہیے. جی.
شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے بتائیے کہ شفاعت رسول یا شفاعت مصطفیٰ اس کا معنی مفہوم کیا ہے، تاکہ ہمارے بچے جان سکیں کہ حضور کی شفاعت جو ہے اس سے مراد کیا ہے۔ پروفیسر صاحب، شفاعت کا جو لغوی معنی ہے لسان عرب میں یا دیگر لغت کی کتب میں لکھا ہوا، گناہوں کی معافی کی سفارش کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں رسول کریم علیہ السلام جو قیامت کے دن ہماری سفارش فرمائیں گے کہ ان کی امت کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، بارگاہ الوہیت میں جو آقا علیہ السلام کی وجاہت ہے، جو شان ہے، جو مرتبہ ہے، اس کا اظہار بھی ہوگا، اور امت کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیکج سمجھ لیں، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ قیامت کے میدان میں حضور ان کے شفیع ہوں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی قیامت کے دن جو ہماری سختیاں ہیں، جو ہمارے اعمال کی شامت ہے، اس میں اگر ہمیں کوئی ریلیکسیشن ملنی ہے یا ریلیکسیشن دلوائی جانی ہے، کوئی ہمیں ہماری جنب و جان بخشی ہونی ہے، تو اس کو ہم شفاعت کا نام دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ منصب اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جی بے شک اس میں بات بڑی قابل غور ہے کہ شفاعت کبریٰ کا منصب تو صرف حضور کی ذات کے لیے خاص ہے، کہ قیامت کے دن کوئی بھی آقا علیہ السلام کی شفاعت سے پہلے شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اور یہ منصب ایسا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مخلوق جائے گی کہ آپ ہمارے شفیع بنیں، لیکن جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ کوئی نبی بھی شفاعت نہیں کرے گا کہ آج رب تعالیٰ بہت جلال میں ہے، غضب میں ہے، اس سخت دن میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد، حضور کی بارگاہ میں جائیں، آج اس قیامت کی سختی میں وہ آپ کے شفیع ہیں۔ تو یہ شفاعت کبریٰ ہے جس سے ساری انسانیت فیضیاب ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرمائے، اور یہ بارگاہ الوہیت میں یہ مرتبہ صرف رسول کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں آپ نے ماشاءاللہ شفاعت کا معنی مفہوم ہمارے بچوں کے سامنے، ہمارے ینگسٹرز کے سامنے رکھا۔ شفاعت مصطفیٰ کی جو اہمیت ہماری زندگی میں ہے، آج ہم اپنے بچوں کو، بڑوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی جو اہمیت ہے کہ کون سا منہ لے کر ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، اس کی ہماری آج کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، ہم اپنے بچوں کو کیسے اس سے روشناس کروا سکتے ہیں؟ پروفیسر صاحب، اس کے بارے میں یہ بات بڑی قابل غور ہے اور بڑی قابل توجہ ہے کہ میدان قیامت میں کوئی کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہوگا، ماں ہوں، باپ ہوں، بھائی ہوں، بیٹے ہوں، کوئی بھی آپ کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس میدان قیامت میں اگر حضور ہمارے شفیع ہوں تو ہمارے لیے کتنی خوشبختی کی بات ہے۔ اور اس کو سمجھنا اس لیے بھی آسان ہے کہ دنیاوی معاملات میں جب ہم کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ اب کون سا بندہ ہے جو اس سے مشکل سے نکلنے کی راہ نکالے۔ تو اس مشکل میں جب کوئی ہمارے لیے ہمارا کام آتا ہے، ہماری سفارش کر دیتا ہے، تو جب ہمارا کام نکلتا ہے ہم اس کے کتنے احسان مند اور ممنون ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا کی مشکلیں چھوٹی مشکلیں ہیں، اس قیامت کے مقابل تو جب حضور علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائیں، جس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، آپ کا یہ جو بڑا خوبصورت ادارہ ہے دی اسمارٹ اسکول، اس میں ایک لیول ہے، تعلیمی ایک لیول ہے ایجوکیشن کا، اور اس میں بڑے خوبصورت بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بچہ متمنی ہو اس بات کا کہ مجھے اس ادارے میں داخلہ مل جائے، اور اس وقت اس کو داخلہ بھی نہ مل رہا ہو، آپ نے جو اقتدار مقرر کی ہے وہ پوری ہو چکی ہو، اور اس بچے کی کوشش ہو کہ مجھے یہاں پر سلیکٹ کر لیا جائے، اور اس کی کوئی آ کر سفارش آپ سے کر دے کہ پروفیسر صاحب اس کو داخل کر لے، تو آپ اس کی بات مان کر اس کو داخل کر لے، وہ بچہ کتنا شکر گزار ہوگا کہ اس کے ایک اچھے مستقبل کی طرف پہلا قدم یہ ہے۔ اگر اسے یہاں داخلہ نہ ملتا تو ممکن ہے کسی اور اسکول میں وہ داخل ہوتا تو وہ رزلٹ نہ لے سکتا، وہاں کامیابی کو وہ زینے نہ طے کر سکتا۔ تو جب وہ اس ادارے میں آپ میں داخل ہوگا، ایک اچھے مستقبل کی طرف پہلا قدم ہوگا، تو یقیناً وہ شکر گزار ہوگا اس شخص کا جس نے اس کی سفارش کی۔ تو یہ بچے کو سمجھنے کے لیے ایک آسان سی مثال میں نے دی ہے۔ تو میدان قیامت میں جب سخت دن ہوگا، جہنم کی ہولناکیاں ہوں گی، میزان کی سختیاں ہوں گی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس عالم میں آقا علیہ السلام ہماری شفاعت فرما دیں تو ہمیں کتنا اس وقت ایک احساس ہوگا کہ یہ وہ نبی رحمت ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھا کرتے تھے، اور آج جب کوئی ہمارے کام نہیں آ رہا تو حضور ہماری سفارش فرما رہے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، خوبصورت انداز میں آپ نے اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کی، یعنی جو قیامت کے دن ہمیں آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہونی ہے، میں اب آپ سے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس نصیب ہونے کے لیے یا قیامت میں کریم آقا کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا اس کے لیے راستہ اسی دنیا سے جاتا ہے
کہ آج ہمارا اپنے آقا سے کیسا تعلق ہو، کس طرح ہم اپنے آقا کریم سے جڑیں کہ قیامت کے دن ہم ان کی شفاعت کے سزاوار ہو جائیں۔ جی یہ تو آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا پروفیسر صاحب کہ اس شفاعت کے حصول کے لیے آج ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے۔ جی۔ اور یہ سوال ایسا ہے جس کی ضرورت ہر بچے کو، جوان کو، بوڑھے کو، مرد و زن، ہر کسی کو ضرورت ہے کہ ہم کون سے ایسے افعال کریں جن کی وجہ سے حضور کی شفاعت کے ہم حقدار بن جائیں۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں، مثلا آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھنا، اور یہ ایسا ذریعہ ہے جو قرب مصطفیٰ کا ذریعہ، اللہ اکبر، اس سے شارٹ کٹ رستہ میں نہیں جانتا جو حضور کا قرب ہمیں دلا دے۔ حضور کی سنت کی پیروی کرنا، فرائض و واجبات پر عمل کرنا، پھر میرے آقا علیہ السلام من زارا قبری وجبت لہو شفاعت، سبحان اللہ۔ ابھی آپ الحمدللہ عمرے کی ساتھ حاصل کر کے آئے ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ بے شک بے شک۔ پھر آقا علیہ السلام کی یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جو مدینہ میں قیام کرے اور اس کی سختی پر صبر کرے، قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا، حضور کے روضہ انور کی زیارت کرنا، مدینہ شریف کا قیام ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریں یہ اتنے بڑے وہ اعمال ہیں جو حضور کا قرب، حضور کی شفاعت کا باعث ہے۔ تو آج اگر ہم اخلاق اچھے کر لیں، اگر ہم درود پاک کی کثرت کر لیں، اگر حضور کی سنن پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو جو آپ نے عنوان رکھا ہے سیرت النبی کانفرنس کا، تو یہ سیرت کے جو پہلو ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ قیامت کے دن ہم حضور کی شفاعت کے حقدار ٹھہریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب آپ نے آج کا جو موضوع ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمیں ضرورت ہے ان کی شفاعت کی، خوبصورت انداز میں آپ نے آج کا اس موضوع جو ہے اس پہ خلاصہ بیان کر دیا، اہمیت بیان کر دی، اس کی فضیلت بیان کر دی، اور اس کو حاصل کرنے کے شارٹ کٹ آپ نے طریقے بھی ہمیں بتا دیے۔ میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ پروفیسر، اس خوبصورت پروگرام پر میں آپ کو مبارکباد۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، یہ تھے آج ہمارے درمیان پروفیسر حضرت علامہ شہزاد مبارک صاحب، جو انتہائی خوبصورت موضوع پہ ہمیں چاہیے شفاعت رسول کی، اس پہ اظہار خیال فرما رہے تھے، اور ان کی گفتگو کا خلاصہ جو میں نے آپ ان سے آخر پہ سوال کیا کہ اس دنیا سے جو شفاعت تو ہماری میدان محشر میں ہونی ہے، اس دنیا سے وہ کیسے جڑا جا سکتا ہے اس شفاعت کے ساتھ، تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت 3-4 باتیں جو ہیں وہ بیان کر دیں کہ آج ہمیں آقا علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، حقوق و فرائض کا جو چارٹر میرے کریم آقا نے ہمیں عطا فرمایا اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، مدینہ طیبہ کی زیارت اور حضور کی قبر انور کی زیارت کر لینی چاہیے۔ یعنی یہ چھوٹے چھوٹے وہ اعمال ہیں، حضور کے مدینہ طیبہ میں اگر کوئی رہتا ہے اور وہاں پہ اس کو کوئی پرابلم آ جاتا ہے اور وہ اس پہ صبر کر لیتا ہے تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی شفاعت کا موجب بن جاتا ہے۔ تو کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے بڑے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے اندر ہمیں آقا علیہ السلام کی جو شفاعت ہے اس کا مفہوم ہمیں سمجھا دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی بڑے ہی سہل انداز میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ یاب کرے۔ اور آج علامہ شہزاد مبارک صاحب جو ہمارے درمیان آئے، پروردگار نے ان کی زبان سے جو کلمات ادا فرمائے، پروردگار عالم ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ایسے موضوعات پہ ہمیں دوبارہ انہی الفاظ کے ساتھ، ایسے ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ اب اپنے سامعین کے سامنے، ناظرین کے سامنے حاضر ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے موضوع تک اجازت دیجیے اپنے میزبان اختر ضیاء کو، انشاءاللہ پھر ایک اچھے موضوع کے ساتھ، پیارے خوبصورت روحانی موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔